بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نیکی اور صلہ رحمی کے بیان میں 10ویں جو حدیث نقل کی ہے صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. ایک اہم قاعدہ ہے شریعت کا، پچھلے درس میں قاعدہ آپ کے سامنے آیا کہ صدقہ کسے کہتے ہیں. اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے قاعدہ بیان کیا. کیا قاعدہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی معروف کو حقیر نہ سمجھو. معروف ہر وہ چیز جسے شریعت میں اچھا کہا گیا ہے، عمل صالح چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو اسے معروف کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا لا تحقرن، تم میں سے ہرگز کوئی بھی شخص نیکی کو معمولی اور چھوٹا نہ سمجھے. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ کہ اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکرا کر ملتا ہو، اس عمل کو بھی کوئی حقیر نہ سمجھے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے احترام میں سے یہ ہے کہ اس کے احکام کو حقیر نہ سمجھے کوئی، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا عمل ہو، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ حقیر آپ سمجھتے ہیں کسی بھی نیکی کو تو یہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے، اس لیے کہ ہر نیک کام انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. تو گویا کہ آپ نے نیکی کو کم سمجھ کر اس عمل کو کم سمجھا جو آپ کو اللہ کے قریب لے جا سکتا ہے. اس وجہ سے نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. نمبر 2، علماء کہتے ہیں نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات نیکی چھوٹی ہوتی ہے لیکن اللہ اپنے فضل سے اسے اتنی بڑی کر دیتا ہے کہ اسی کی بنیاد پر آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے. وہ مشہور حدیث آپ نے سنی کہ ایک عورت جو بدکار تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فشکر اللہ لہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل کو کیا اہمیت دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت کر دی، سارے زندگی کے گناہ کو معاف کر دیا. چھوٹا عمل ہم سمجھیں اسے حقیر سمجھ کے چھوڑ دیں کہ اسے کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی عمل کے سبب ہماری مغفرت بھی کر دے. نمبر 3، علماء کہتے ہیں کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ عمل اخلاص اور اچھی نیت کی وجہ سے چھوٹا ہی صحیح بہت بڑا ہو جاتا ہے. بسا اوقات ظاہری نیکی سے بھی بڑا وہ ہو جاتا ہے کہ 1 درہم 1000 درہم سے زیادہ اللہ کے پاس قیمتی ہو جاتا ہے. کیسے؟ کسی آدمی کے پاس صرف 2 درہم ہیں، ان میں سے اس نے 1 اللہ کے راستے میں دے دیا. ایک آدمی کے پاس 1,00,000 درہم ہے، اس میں سے 1000 اس نے اللہ کے راستے میں دیا. تو جس کے پاس 2 درہم ہے اس میں سے اس نے 1 اللہ کے راستے میں دے دیا. 1 درہم 1000 پر بھاری ہو جاتا ہے حسن نیت کی وجہ سے. اس وجہ سے آدمی اس وجہ سے بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے. اور علماء نے کہا اس وجہ سے بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن میزان اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قائم کرے گا تو اس میزان میں دیکھا جائے گا کہ نیکی بھاری ہے کہ گناہ. وہاں پر انسان کو چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی ضرورت ہوگی. اس وجہ سے سورہ زلزال میں ہم پڑھتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی دیکھے گا اس کو. کہ کل قیامت کے دن ان اعمال سے ہمیں واقف ہونا ہے. تو یہ چھوٹی نیکی جسے ہم چھوٹی سمجھ رہے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے میزان کو بھاری کرنے کا سبب ہو. اور اس وجہ سے بھی کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت کے درجات ہیں، جنت کے 100 سے زیادہ درجات ہیں. ان درجات کو پانے میں ہو سکتا ہے کسی مومن کے پاس چند نیکیوں کی کمی ہو گئی، اگر چند نیکیاں ہوتی تو اسے جنت الفردوس مل جاتی. جنت الفردوس میں جانے سے چند نیکیاں کم پڑ گئیں. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کسی نیکی کو حقیر مت سمجھیے. ہو سکتا ہے یہی ایک نیکی آپ کے عمل کو وزنی کر دے، اور ہو سکتا ہے اس ایک نیکی کے سبب جنت الفردوس میں داخلے کا سبب بن جائے. اس لیے کہ آدمی اپنے عمل کے مطابق درجات میں ہوگا. 100 سے زیادہ جنت کے درجے ہیں.
تو اس وجہ سے کسی بھی نیکی کو آدمی حقیر نہ سمجھے. اور علماء نے کہا یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو مزاج ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ میں جو نیکی کرتا ہوں وہ نیکی اہم ہے، دوسرا کوئی کرے تو وہ نیکی اہم نہیں ہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے. کوئی آدمی مسجد چلاتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مدرسے کی تعمیر کرتا ہے، کالجز بناتا ہے مسلمانوں کے لیے، لوگوں کو کھانے اور پلانے کا انتظام کرتا ہے، لوگوں کا آپریشن علاج کرواتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے. یہ سارے کے سارے ابواب الخیر ہیں، یہ سب نیکیوں کے ابواب ہیں. کوئی آدمی جو خود نیکی کرتا ہے وہ سمجھے کہ میری نیکی تو ٹھیک ہے، سامنے والا جو کر رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نیکی کو تحقیر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اگرچہ کہ آپ نہیں کر رہے ہیں اسے، اس لیے کہ سماج اسی طرح پورا ہوتا ہے. اسکول بنانے والا یہ سمجھے کہ مدرسے کی کیا ضرورت ہے، میں جو کر رہا ہوں وہی قوم کی خدمت ہے، مدرسے کی کوئی ضرورت نہیں. نیکی کو حقیر نہ سمجھے کہ ہر نیکی کی ضرورت ہے سماج میں. اب سوچئے ایک آدمی مدرسے کی تعمیر کر رہا ہے، ایک آدمی کو بہت جلد علاج کی ضرورت ہے، اگر علاج نہیں کرایا گیا اس کا انتقال ہو سکتا ہے، وہاں پر صدقے کی ضرورت ہے. ایک طرف مدرسہ تعمیر کرنے والا بھی چاہیے، وہیں پر ایسا فرد بھی چاہیے جو صدقے کی نیکی کو اہمیت دے اور اس وقت اس کی جان بچانے کے لیے آگے آئے. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں سماج میں ساری نیکیوں کی ضرورت ہے، جو صرف ہم کرتے ہیں وہی نہیں، بلکہ جو نیکی پائی جاتی ہے سنت کے مطابق وہ ساری نیکیوں کی سماج میں ضرورت ہے، اہمیت ہے، لہٰذا اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے آخر میں کہا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، کہ کوئی آدمی مسکرا کر کے بھی ملتا ہے اسے بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بھی صدقہ ہے. کسی مسلمان سے مسکرا کر ملنا یہ بھی نیکی ہے، کوئی آدمی اسے معمولی نہ سمجھے، اس لیے کہ روزانہ کتنی مرتبہ ہماری ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے. اگر آپ اس نیکی کو سمجھیں گے کیا نیکی ہے یہ، تو آپ دن بھر اتنی نیکیاں کما سکتے تھے، ان سب سے محروم ہو گئے. روزانہ ہو سکتا 50 لوگوں سے ملتے ہوں، 50 لوگوں کا چہرہ آپ کے سامنے آتا جاتا ہو، آپ نے سمجھا کہ اس مسکرانے میں کیا بڑی بات ہے، تو آپ اس نیکی کے حقیر سمجھنے کی وجہ سے اتنی ساری نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے. اسے اللہ کے نبی نے کہا مسکرا کے ملنا بھی ہو اسے بھی حقیر مت سمجھیے، مسکرا کر ملیے کہ اس پر بھی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے. اور آپ نے سنا کہ ہو سکتا ہے یہ نیکی ہماری مغفرت کا سبب ہو. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، جب بھی میں اللہ کے نبی کو دیکھتا تھا آپ مجھے دیکھ کے مسکراتے تھے. اللہ کے نبی مسکراتا ہوا چہرہ رکھتے تھے، امیر ہو کہ غریب ہو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جو اونچے درجے پر ہیں سماج میں ان سے بہت اچھے اخلاق سے مسکرا کر ملتے ہیں. وہ آدمی جو بظاہر دنیا میں اعتبار سے نادار ہوتا ہے اسے تحقیر کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی کا یہ معاملہ نہیں تھا. آپ امیر ہو کہ غریب ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، حتیٰ کہ بچے بھی ہوں، آپ بھی ان سے مسکرا کر کے ملتے تھے. آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی گواہی دیتی ہیں. آپ اس قدر اخلاق والے تھے کہ سماج کے ہر طبقے کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہوا کرتا تھا. لہٰذا اس نیکی کو آدمی حقیر نہ سمجھے اور اس قاعدے کو یاد رکھے کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہے. حجم کے اعتبار سے ہمیں لگتا ہوگا چھوٹی ہے، اللہ کے پاس بسا اوقات بہت بڑی ہوتی ہے، مغفرت کا سبب ہو سکتا ہے، میزان بھاری ہونے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، فردوس میں پہنچنے کا سبب ہو سکتا ہے. سماج میں لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. ساری بنیادوں کو سامنے رکھ کر کسی بھی سنت کو، کسی بھی عمل کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں. یقیناً یہ بات علماء نے کہی کہ دو نیکیاں، ایک چھوٹی ایک بڑی، ہم بڑی کی طرف جائیں لیکن چھوٹی کو حقیر نہ سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے مطابق عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.